بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دین اور دنیا، ان دونوں کی سمجھ یا ان دونوں میں سمجھ، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات کو حل کرنے یا اس کو آگے چلانے کی اللہ سمجھ دے دے تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان یعنی دین پر عمل کرتا ہے تو دین کی جو صحیح سمجھ ہے یہ کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور اگر ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں، تقابل کریں دین اور دنیا کو، تو دین کی سمجھ یہ دراصل زیادہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ دنیاوی جو زندگی ہے وہ بڑی لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہے۔ بندے کی جب تک زندگی ہے تب تک تو وہ نظام اپنا چلاتا ہے، لیکن دین کا معاملہ جو ہے یہ دنیا کے ساتھ بھی ہے اور دنیا کے بعد کی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو دین اس کو گائیڈ کرتا ہے دنیاوی معاملات میں بھی، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو دنیاوی انڈرسٹینڈنگ یا دنیاوی فہم و فراست یا دنیاوی سمجھ اس کو کوئی کام نہیں دیتی، کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ وہاں جو چیز فائدہ دے گی وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے دین کی صحیح سمجھ، اس کو فقہ الدین کہا گیا ہے، یا فقہ الدین۔ فقہ آپ نے لفظ یہ سنا ہے، فقہ عام طور پر یعنی اس کا جو تلفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے فقہ کہتے ہیں، یہ اصل لفظ فقہ ہے، فقہ، لیکن ہم اس کو اپنے تلفظ میں اپنی ادائیگی میں اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو فقہ دراصل سمجھ کو کہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں، کہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کی جو صحیح سمجھ ہے دراصل وہ فقہ ہے۔ اور دین کی فقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو اس حدیث اس کتاب کی جو پہلی حدیث ہم آج کے درس میں پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، متفق علیہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو فقہ کا معنی کیا ہے؟ دین کی سمجھ۔ کسی اور دین کیا چیز ہے؟ دین ہمارے عقیدے کا نام ہے، دین ہمارے عمل کا نام ہے، دین ہمارے اخلاق اور معاملات ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں جو صحیح سمجھ ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن جو مروجہ فقہ ہے یا فقہ، اس کا تعلق زیادہ تر اجتہادی مسائل سے ہوتا ہے، یعنی ایسے مسائل جس میں انسان کے اجتہاد کو دخل ہے، جبکہ دین اس سے زیادہ تھوڑا سا وسیع ہے۔ دین کے اندر ایمان بھی آتا ہے، دین کے اندر عقیدہ بھی ہے۔ تو عقیدہ اور ایمان میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، میری کتاب پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، قبر کی زندگی اس کا بیان ہوا ہے قرآن اور حدیث میں۔ تو جو جو چیزیں اس طرح کی ہیں ایمانیات سے تعلق، اس میں انسان کی عقل کے انسان کے اجتہاد کو کوئی دخل نہیں ہے، لیکن اس میں بھی سمجھ کی ضرورت ہے، یعنی اس میں جو صحیح انڈرسٹینڈنگ یا صحیح سمجھ ہے اس کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ مروجہ جو فقہ ہے یعنی اجتہادی مسائل میں، یہ لوگوں نے اس کو بعد میں بنایا اور اس کا التزام بھی کیا، یہ اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا کہ یہ فلاں لوگوں کی فقہ ہے جی، یہ فلاں امام کی فقہ ہے، یہ فلاں امام کی فقہ ہے، یہ فلاں۔ اس میں جو اصل یا صحیح ٹرو انڈرسٹینڈنگ یا کانسیپٹ ہے
وہ الحمدللہ آل الحدیث کا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سارے جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں ان سب کی انڈرسٹینڈنگ یا ان سب کی اجتہادات یا ان کے فہم و فراست سے فائدہ اٹھایا جائے گا، ان سے فائدہ حاصل کیا جائے گا۔ جیسا آج کل کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، بعض دفعہ ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر اس میں جو صحیح بات قرآن حدیث کے مطابق ہوتی ہے تو اس کو لے لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور اس میں ایک کنڈیشن یہ رکھی جاتی ہے کہ فقہ الدین میں صرف اس اہل علم کی بات کو لیا جائے گا، چاہے وہ سابقہ ہوں یا آج کے زمانے کے یا کسی بھی زمانے کے ہوں، جو قرآن اور حدیث کو دین سمجھتے ہوں اور بغیر شرط کے، بغیر کسی کنڈیشن کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو دین سمجھتے ہوں۔ جو آدمی اس دائرہ کار کے اندر ہے، قرآن اور حدیث کو اصل بغیر کسی یعنی شرط اور کنڈیشن کے اس کو دین سمجھ رہا ہے، وہ اگر کسی آیت کی تشریح کرتا ہے یا حدیث کی تشریح کرتا ہے تو اس کی تشریح کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ بعض دفعہ جو اجتہادات ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس کی کئی ایک وجوہات یا کئی ایک نظیرے اور کئی ایک مثالیں بھی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک آیت یا حدیث اس کے سامنے ہے، اس نے اس آیت یا حدیث کو سامنے رکھ کر ایک اجتہاد کیا اور مسئلہ آگے بتا دیا، یا اس پر عمل کیا۔ بعد میں اس کو ایسی کوئی ایک اور حدیث مل گئی یا کوئی اور آیت اس کو سمجھ آ گئی، نظر آ گئی، تو اب اس نے وہ اجتہاد اس نے تبدیل کر لیا۔ یا ایک امام نے ایک آیت کو سامنے رکھا اور دوسرے امام نے کوئی دوسری آیت یا دوسری حدیث کو سامنے رکھا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم کل تو بنایا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں، ساری احادیث ایک امام یا ایک کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہوں۔ ہاں، جتنی جو چیز مل جاتی ہے جو اس کے مقدر میں ہے، جو اس کی قسمت میں ہے، جیسے کہ دنیا قسمت میں ہے اس طرح دین بھی قسمت میں ہے، قرآن اور حدیث بھی قسمت میں ہے۔ بعض دفعہ کسی کو زیادہ حصہ مل گیا ہے، کسی کو تھوڑا حصہ ملا ہے، تو اس کا التزام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی التزام کرنے کے نقصانات ہیں، اس لیے کہ مثال کے طور پر جب آپ ایک کسی کا التزام کر لیں گے، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یا امام شافعی رحمہ اللہ کا یا امام مالک یا داؤد ظاہری یا ابن حزم یا کسی امام بخاری یا امام مسلم، کسی کی سمجھ کا آپ التزام کر لیں کہ میں نے بات صرف وہ ماننی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے وہ سمجھا ہو، انڈرسٹینڈنگ جو ان کی ہو میں وہ کروں گا، یا امام مالک رحمہ اللہ کی۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہ ہو، ممکن ہے ایسا ممکن ہو سکتا ہے اور ممکن ہوا ہے، اس لیے تو یہ اختلاف ہے۔ آپ یعنی جانتے ہیں، اور اگر یعنی اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو فقہ مرتب کی گئی ہیں، ایک تو یہ ائمہ کی وفات کے بہت بعد فقہ مرتب کی گئی ہے، خاص طور پر جو فقہ حنفی ہے جو ہمارے یہاں مروج ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا یا جو ہمارے یہ سب کانٹیننٹ ہے، یہ علاقہ جو ہے، اس میں جو فقہ حنفی ہے یہ بہت بعد میں ترتیب دے گئی ہے۔ حدیثیں بھی بعد میں لکھی گئی، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ احادیث بھی تو بعد میں لکھی گئی ہیں، لیکن احادیث جو بعد میں لکھی گئی ہیں وہ سند کے ساتھ ہیں، اس کے اندر چین ہے، چین آف نریشن ہے، کہ محدث کہتا ہے کہ میرا فلاں استاد ہے، فلاں استاد کہتا ہے میرا فلاں استاد ہے، اس سے میں نے یہ حدیث سنی، اس نے اس سے سنی، اور سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ لیکن جو فقہ ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، فقہ کی کتاب، اور میں یعنی پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں، عام طور پر سارے ہی کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہمارا چونکہ کلچر جو اس طرح کا ہے۔ لیکن کسی شخص نے آج تک امام صاحب کی کتاب نہیں دیکھی ہوگی، یعنی آپ نے بھی زندگی گزاری ہوگی اور آپ چلتے پھرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ اب کسی آدمی سے پوچھ لیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، کبھی زندگی بھر کبھی ایک بار ان کی کوئی کتاب دیکھی ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں وہ جی یہ جو فقہ ہے نا یہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے اور یہ بڑی آسان کر کے دے دی گئی ہے، یعنی آئمہ نے محنت کر کے اس کو بڑا آسان کر دیا گیا۔ بھائی جو چیز آسان کر کے دے دی گئی ہے وہ ہے کہاں؟ وہ نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ جبکہ قرآن مجید تو ہر گھر میں ہے، ایک گھر میں ہے، آپ یعنی کئی نسخے اس کے موجود ہیں۔ آپ کسی مسجد میں جائیں، سینکڑوں کی تعداد میں قرآن مجید آپ کو ملے گا۔ احادیث کی کتب یعنی ملتی ہیں، تو قرآن مجید اور حدیث
اس کو اپنانے کا یا اس کو فالو کرنے کا جہاں حکم ہے یا جہاں اللہ نے بھی اس کو کہا ہے تو وہاں یہ لوگوں کے اندر میسر ہے. لوگ اس کو دیکھتے ہیں, لوگ اس کو دیکھ کر, اس کو پڑھ کر, اس کو سمجھ کر کے اس کو فالو کر سکتے ہیں. تو وہ دوسری جو چیز جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ہم فلاں امام کو فالو کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے میں امام شافعی رحمہ اللہ کو فالو کرتا ہوں یا امام مالک کو, وہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے عام طور پر, یعنی ہم جو اپنا علاقہ ہے اس کی بات کرتے ہیں. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ ائمہ اکرام کی زندگی, خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان کی وفات کے بہت بعد کتابیں ان کی فقہ کی مرتب کی گئی ہیں. پہلی جو کتاب ان کے نام پر مرتب کی گئی ہے فقہ حنفی کی, اس کا نام القدوری ہے. القدوری جو ہے یہ تقریباً امام صاحب کی وفات کے 350 سال بعد لکھی گئی ہے اور اس کی کوئی سند نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ امام صاحب کہتے ہو جو اس نے قدوری لکھی وہ یہ کہتے ہو کہ میرا فلاں استاد ہے, وہ اس کا فلاں استاد ہے, اس کا فلاں استاد ہے, اور اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات سنی ہے اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. اس میں بس ایک مسئلہ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ عند ابی حنیفہ. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں, میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں, یہ ساری فقہ کی کتابوں کے اندر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان قال بدل التکبیر اللہ اعظم او قال بالفارسیت اجزاء عند ابی حنیفہ. یہ ساری فقہ کی کتابوں, قدوری ہو, ہدایہ ہو, کوئی بھی آپ فقہ کی کتاب لیں گے, جو جب ظاہر ہے کہ ہر فقہ کی کتاب ہے, نماز کے مسائل تو ہیں, تو نماز کے مسائل میں پھر یہ چیز آتی ہے. یہ کہ میں نے صرف آپ کو ایگزامپل دی, مثال دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور لفظ کہہ دے جو اس کے ہمہ نہ ہو, یعنی اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہو, جیسے ہی ہے کہ اللہ اعظم, اللہ عظمت والا ہے, یا اللہ اجل, اللہ بڑے جلال والا ہے, یا او قال بالفارسیت, یا اس نے فارسی زبان میں کہہ دیا خدایا تو بزرگ است. یہ اس کا معنی ہے اللہ اکبر کا معنی, یعنی خدایا تو بزرگ است, کہ تو اللہ بڑا ہے. کسی نے فارسی زبان میں کہہ دیا تو اجزاء عند ابی حنیفہ, یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے. یہ کہنے والا شخص کون ہے؟ یہ کہنے والا وہ شخص ہے جو امام صاحب کی وفات کے 350 سال بعد آ کر یہ قول بیان کرتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے, اور اس کی کوئی سند نہیں بیان کرتا ہے. تو اب جب ہم اس قول کو, یہ ان کا اجتہاد ہے, کسی وجہ سے کسی دلیل کی بنیاد پر انہوں نے اجتہاد کیا ہوگا, لیکن ہم اس اجتہاد کو قرآن اور حدیث پر پرکھیں گے, اور قرآن حدیث پر جو علماء ہیں, اہل علم ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں علماء رکھے ہیں, وہ جب اس کو اس پر پیش کریں گے, دیکھیں گے کہ کیا کوئی ایسی دلیل ملتی ہے کہ جو اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز وہ استعمال ہو سکتی ہو, یا وہ دوسرا کلمہ یا دوسرا لفظ وہ استعمال ہو سکتا ہو. تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کوئی نہیں ہے. اس کی یعنی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اکبر جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ثابت ہے, صحیح مسلم کی حدیث پہ اور باقی بھی جو صحیح بخاری ہے اس میں تکبیر یا تکبیر تحریمہ اور اللہ اکبر, یہ لفظ اللہ اکبر یہ حدیث کے اندر ثابت ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کو شروع کرتے اللہ اکبر کہتے ہیں, اور آپ نے اپنی زندگی بھر کبھی کوئی دوسرا کلمہ استعمال نہیں کیا, نہ ہی صحابہ کرام نے استعمال کیا. جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اللہ اکبر کہا, اور یہ اتنا سمپل اور اتنا آسان کلمہ ہے کہ ہر آدمی کہہ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسرے کلمے پھر مشکل ہو سکتا ہے اللہ اجل تو کسی نے سنا ہو, یا دوسرا لفظ بھی جو اس کے ہمانہ ہے ہو سکتا ہے کسی نے سنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب جو چیز ثابت نہ ہو تو وہ جو چیز ثابت ہے اس کو لے لینا, یہ دراصل سارے ائمہ کا یہی یعنی ان کی دعوت بھی یہی تھی. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ویسے تو ان سے کوئی باثبت بات تو ثابت نہیں ہے, لیکن جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی, کہ جب کوئی صحیح حدیث آ جائے وہ میرا مذہب ہے. تو یعنی مسلمان کے لیے دراصل جو دین کی فقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی قرآن مجید اور حدیث سے آ جائے اس کو وہ تسلیم کر لے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. لیکن وہ کن علماء سے وہ رہنمائی لے سکتا ہے؟ صرف ان علماء سے رہنمائی لے سکتا ہے کہ جن کے نزدیک قرآن اور حدیث دین ہو. اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ حدیث تو دین نہیں ہے, یا کہیں نہیں حدیث میں بعض حدیثیں جو ہے نا مثال کے طور پر وہ عقل سے مطابقت رکھتی ہوں,
تو پھر وہ دین ہے، ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یا کوئی کہتا ہے جی قرآن کے مخالف ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ ساری یہ باتیں ایسی ہیں. کوئی حدیث جو ہے وہ صحیح ہو، ثابت ہو، سند اس کی صحیح ہو اور وہ قرآن مجید کے خلاف ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں اس کو سمجھ ایسے آ رہی ہے کہ جیسے یہ مخالف ہے. یہ کسی کا سمجھ آ جانا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. بعض دفعہ ایک چیز وہ غلط سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو غلط سمجھ آ جانا یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محروم ہونے والی بات ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی یا آیت کی یا کسی حدیث کی جو صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے، جو صحیح سمجھ ہے، وہ دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور فرمایا کہ میں یورد اللہ بہ خیرن، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے، خیر دینے کا ارادہ کرے. اور ظاہر ہے کہ خیر کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے. دنیا کے اندر خیر امن، سکون، یا ایک دلی جو اطمینان ہوتا ہے، یا ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور ایک درست راستہ ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، تو یہ ساری خیر کے اندر آتی ہیں. اور اسی طرح آخرت کی جو خیر ہے کہ اللہ اس کے ساتھ رحمت والا معاملہ کریں، مہربانی والا معاملہ کریں، مغفرت اور بخشش والا معاملہ کریں، اس کو جہنم سے آزاد کرنے والا معاملہ کر دیں، اس کو جنت میں داخل کرنے والا معاملہ کر دیں. یہ سارا کا سارا یہ خیر کے زمرے میں آتا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ یہ خیر دینا چاہے، یعنی جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دین کی سمجھ دیتے ہیں. دین کی سمجھ، اور دین کی صحیح سمجھ کیا ہے کہ دین کی سمجھ یہ ہے کہ بھئی جو آیت یا حدیث جس مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے، اس کے مطابق اس کو وہ کوئی سمجھ آ جائے، تو یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور بعض دفعہ انسان غلطی بھی کھا جاتا ہے، یعنی انسان تو جو غلطی کھانے والے ہیں، اگر وہ بندہ نیت سے خراب نہیں ہے، بندہ وہ اہل سنہ والجماعہ میں سے ہے، بندہ وہ قرآن اور حدیث کو دین کہتا ہے، لیکن اس کو کسی موقع پر حدیث کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہو سکی، اس کو سمجھ نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ کتنی اللہ کی مہربانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اجتہاد کرتا ہے، یعنی عالم کوئی اجتہاد کرتا ہے اور وہ مسئلہ اس کا درست ہو جاتا ہے، اجتہاد کا مطلب وہی یعنی قرآن حدیث کو دیکھ کر اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ لیتا ہے، کوئی اس کا مسئلہ اس پر سے نکالتا ہے اور وہ مسئلہ درست نکلتا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دیتے ہیں. ایک تو اس کی محنت کا اجر ہے اور ایک اس کی درستگی کا اجر ہے. یعنی ایک تو جو درست اس کو سمجھ آ گئی ہے، ایک اللہ اس کو اس چیز کا اجر دے رہا ہے، اور دوسرا جو اس نے محنت کی ہے، یعنی اس نے تگ و دو کی محنت کی اور اپنے وسائل کو اس نے استعمال کیا، تو اس کی محنت کو اللہ نے ضائع نہیں کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل اجر دے دیا. لیکن اگر کسی نے کوئی اجتہاد کیا اور اس کا اجتہاد غلط ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، محنت کا اللہ پھر بھی اجر دے گا. اس کی درستگی کو نہیں پہنچ سکا، اس کا اجر تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس درستگی تک نہیں پہنچ سکا، لیکن اس سے غلطی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر دے دیا ہے. لیکن وہ جو درستگی تک نہیں پہنچا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، بعد میں آنے والا شخص وہی غلطی کو دہرائے جان بوجھ کر، تو یہ تو عقلاً بھی صحیح نہیں ہے اور یہ شرعاً بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، میں یورد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. تو دین کی سمجھ کی طرف بندے کو جانا چاہیے. اور یہ کس کو سمجھ ملتی ہے؟ جب بندہ مخلص ہو، جب بندہ مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ، اور اس کے اندر کوئی تعصب نہ ہو، اس کے اندر کوئی ضد نہ ہو، اس کے اندر کوئی ہٹ درمی نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز، وہ چیز نہ ہو یعنی جو اس کو قرآن اور حدیث سے دور لے کر جانے والی ہے. تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ دین کی درست سمجھ دے دیتے ہیں. اس پر بہت ساری آیات بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں. ان میں سے مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہوا یہدی الیہ من اناب، اور ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہوا یہدی الیہ من یونیب، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرتا ہے، انابت کا مطلب دراصل رجوع کرنا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آنا ہوتا ہے. جو آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف آتا ہے یا اللہ کی طرف آتا ہے، یہدی، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. بندے کو ہدایت کب نہیں ملتی ہے؟ جب بندہ ضدی بن جاتا ہے، جب بندہ ہٹ درم بن جاتا ہے، جب بندہ وہ قرآن مجید اور حدیث کے واضح ہونے کے بعد پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں میں تو ادھر ہی جاؤں گا دوسری طرف. تو
ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہدایت کی، ہدایت کی ضرورت تو ہمیں ہے۔ تو یہ ہدایت بعض دفعہ کسبی بھی ہے، بعض دفعہ عطائی بھی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس کا تعلق یعنی کسب سے ہے، یعنی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اپنے دل دماغ کو صاف کرنا پڑتا ہے، اور قرآن اور حدیث کی محبت بٹھانی پڑتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانی پڑتی ہے۔ جب یہ محبت بیٹھ جائے اللہ اور اس کے رسول کی اور قرآن حدیث کی، اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ جب بھی کوئی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی میں اس کو تسلیم کر لوں گا، تو ایسے شخص کو دراصل اللہ تعالیٰ نے دین کی صحیح سمجھ دے دی ہے۔ یہ اگلی حدیث ہے جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، اخرجہ ابو داؤد والترمذی وصححہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میزان یعنی ترازو یا سکیل جس پر کوئی وزن کیا جاتا ہے، قیامت کے روز سب سے جو بھاری چیز ہوگی اس پر وہ بندے کا حسن خلق ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی حسن خلق یعنی کتنی زبردست طریقے سے تعلیم دی گئی ہے کہ اخلاق حسنہ کی، کہ آپ نے اخلاق حسنہ کئی بار اس کا ذکر ہوا ہے کہ ایک بڑا جامع سا لفظ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرتے ہیں اس کے اندر حسن ہو، کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی ہم اللہ کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں جی؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر رکوع کرتے ہیں، تو جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اس میں حسن ہو، تو یہ اخلاق حسنہ ہے اللہ کے ساتھ۔ اور اگر آپ کسی مثال کے طور پر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، حدیث سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے اندر حسن ہونا چاہیے، بیوٹی ہونی چاہیے۔ آپ اپنے ابا جان سے بات کرتے ہیں، آپ بیٹے سے بات کرتے ہیں، آپ بیٹی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، آپ کسی اپنے بھائی سے معاملہ کرتے ہیں، آپ کسی بھی انسان سے معاملہ کرتے ہیں، تو یہ جو آپ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں اس کے اندر اگر حسن ہے تو یہ اخلاق حسنہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کسی جانور کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جانور آپ کو ذبح کرنا پڑ جاتا ہے یا آپ اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر بیوٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر اگر حسن ہے تو یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اگر یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، حسن اس کے اندر نہیں ہے، تو یہی بد اخلاقی ہے۔ تو کوئی بھی جو معاملہ جو بھی ہوگا اس کے اندر اگر حسن ہوگا تو وہ قیامت کے روز ایسا کردار یا ایسا عمل، وہ میزان جو اسکیل جس پر وہ اعمال تولے جائیں گے، وہ سب سے بھاری یہ چیز وہ ہوگی جو جس کردار یا جس اخلاق کے اندر حسن ہوگا۔ تو یہ اس چیز کو اپنانا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح یہ آج کے درس کی آخری حدیث پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، کہ حیا یہ ایمان سے ہے، یعنی ایمان کی چیزوں میں سے ایک یہ چیز ہے حیا۔ حیا دراصل یہاں جس حیا کا بیان ہوا ہے یہ دراصل وہ حیا ہے جو اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی سے بچاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو منکر اور شر ہے اس سے بچانے کی آڑ میں جو چیز آ جاتی ہے وہ حیا من الایمان ہے۔ یہ حیا نہیں ہے کہ بندہ کوئی ضروری چیز پوچھنا چاہے تو اس میں وہ حیا کر لے، ایسا نہیں ہے، یہ حیا نہیں ہے، بلکہ اس کو کوئی ضروری مسئلہ ہے تو پوچھے، کوئی بات کرنی ہے تو وہ بات کرے۔ تو یہ حیا دراصل کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ایسا غلط کی طرف جا رہا ہے تو اس کو اللہ سے حیا آ جائے کہ نہیں یہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ رسول کی نافرمانی ہے۔ تو جب بندہ وہ رک جاتا ہے تو یہ حیا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ فطرت میں رکھی گئی ہے، ہر انسان کے اندر یہ رکھی گئی ہے، لیکن جب یہ اس انداز میں ہو جائے کہ یہ بندہ اللہ کی وجہ سے برائی سے رکنا شروع کر دے یا رک جائے تو یہی حیا جو فطرت کی حیا تھی یہ ایمان کے درجے پر چلی گئی ہے، اب یہ ایمان بن گیا ہے۔ تو اتنی اس کی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا دین صحیح طور پر سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔